7 سال کا بچہ. صحابہ کو کہا گیا تم نے 7 سال کے بچے کو امام بنا دیا. کہا ہاں. کیوں بنایا؟ بڑا کوئی نہیں تمہارے پاس امام کہ تم نے 7 سال کے بچے کو امام بنانا تھا. آج مولوی کہتے ہیں سنا ہے کبھی آپ نے مولویوں سے 7 سال کے بچے کا امام چھوٹا بچہ نہیں بن سکتا, نابالغ بچہ امام نہیں بن سکتا. یہ مولوی نے کہا ہوگا. یہاں اس منبر سے آپ کو دلائل ملیں گے, قرآن کے اور حدیث کے دلائل ملیں گے. وہ دلائل ملیں گے کہ سورج مشرق چھوڑ کے مغرب سے شروع ہو جائے, کوئی مائی کا لال ان دلائل کا رد نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم نے قرآن کو مانا ہے, ہم نے قرآن کو سینے لگایا ہے, ہم نے حدیث رسول کو سینے لگایا ہے. ہم اس منبر پر چڑھے ہیں اس قرآن کی طاقت کے ساتھ چڑھے ہیں. ہم کوئی فکر نہیں پڑے, ہمارے پاس کوئی فکر نہیں ہے. ہم دنیا کے سارے اماموں کو بعد میں سمجھتے ہیں. سب سے پہلے امام قرآن, امام اہل الحدیث محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. یہ قرآن ہم نے دیکھا ہے. ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نابالغ بچہ امام نہیں بن سکتا. صحابہ نے 10 سال سے کم عمر بچے کو امام بنایا اور پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم سب میں سے سب سے زیادہ قرآن اس بچے کو آتا ہے. ہم سب میں سے سب سے زیادہ قرآن ان بچوں کی قدر کیا کرو. اور اپنے بچوں کو بھی اگر دشمن نہیں ہو اپنی اولاد کی تو اپنے بچوں کو قرآن والا بناؤ. مت فکر کرو روٹی روزی کی. میں آپ کو دنیا میں سینکڑوں غریبوں کے بچے دکھا سکتا ہوں, اللہ کی قسم ہے. سینکڑوں نہیں, ہزاروں بچے غریبوں کے دکھا سکتا ہوں جن کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے عزت دی, اور ایسی دی کہ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا. توجہ, ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا. اللہ تیرے قرآن سے پہلے یہ قوم جاتا. اللہ تیرے قرآن سے پہلے یہ قوم جاتا. غریب ماں باپ کی اولاد آج بھی جس نے قرآن کی قدر کی, ہم کافروں کو روئیں کہ کافروں نے قرآن کو پھاڑا جلایا, تو مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قرآن سے بھاگتے ہو, قرآن سے جی چھڑاتے ہو. صحابہ کہتے ہیں عمر بن سلمہ کو ہم نے اس لیے امام بنایا کہ ہم سب میں سے قرآن سب سے زیادہ عمر بن سلمہ کو آتا تھا. اور جب عمر بن سلمہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن سلمہ تم مکہ سے دور, مدینہ سے دور, درمیان میں رہتے ہو, قرآن تمہیں کیسے آ گیا؟ تو حضرت عمر بن سلمہ جواب دیتے ہیں ہمارا گھر ایک چشمے کے اوپر تھا, چشمے کے کنارے ہمارا گھر تھا. محمد رسول اللہ کے صحابہ مکے سے گزرتے, چشمے کے پاس سے گزرتے, کچھ ٹھہرتے, میں چشمے کا ٹھنڈا پانی نکال کے پلاتا تھا, اور پانی پلانے کے بدلے میں صحابہ سے کہتا تھا تم مکے سے آئے, تمہارے نبی پر کوئی قرآن اترتا ہے, کوئی کتاب اترتی ہے, وہ تمہیں یاد ہے؟ صحابہ کہتے یہ ہے اتری ہے. وہ صحابہ سے ایپ سن لیتا اور میں یاد کر لیتا. چشمے کے اوپر گھر تھا, شوق تھا. اور آج مسلمان بد قسمت ہو, مجھے بتاؤ 42 چک سے سرگودا, 42 چک سے اوکارا کے سکولوں میں کتنے بچے جاتے ہیں؟ 42 چک سے آپ کے اے پی ایس سکول, عسکری پبلک سکول, پنجاب کالج اور طرح طرح کے جناب کالج, سکول, پرائیویٹ میں کتنے بچے جاتے ہیں؟ اور 42 چک کی 2 مشقوں میں آپ کے بچے قرآن پڑھنے کے لیے کتنے آتے ہیں؟ تم نے قرآن کو پیٹ نہیں کی تو کس نے کی؟ تم نے قرآن کو پیٹ نہیں کی تو کس نے کی ہے؟ مجھے بتاؤ. اس نے قرآن کو پڑھنے کی تھی, پھر اور کیا نہیں کی تھی؟ جنہوں نے انگریزی تعلیم کو آگے کر دیا, اور جو نبی تجھے کتاب دے کر دیا یہ 30 پاروں کی مشتمل کتاب, یہ شکایت کرے گی قیامت والے دن.
اور رسول بھی تیری شکایت کرے گا، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے وقال الرسول، اور رسول کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، رسماں تے لگی ہوئی قوم، مولویاں دے پیچھے لگی ہوئی قوم، بدعتاں دے پیچھے لگی ہوئی قوم، مرن تے بدعتاں، جیون تے بدعتاں، ساڈا نک نہیں رہتا صاحب دا بولنا کی کرتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال دکھا سکتا ہے قرآن پورے کے لیے کون ہے؟ ساری برادری نہیں راضی، قرآن کو کر دیا، رسول تیری شکایت کرے گا۔ اور منافقوں کو کیا ہے؟ ایک سورت ہے پوری قرآن میں جس سورت کا نام ہے سورت منافق، اور وہ کن کے بارے میں اتری؟ وہ ان لوگوں کے بارے میں اتری جو زبان سے گواہی دیتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور محمد سچے نبی ہیں۔ قالوا نشهد انك رسول اللہ، وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے، لیکن قرآن ان کی حالت سے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ رب نے کہا اے میرے محمد بے شک یہ گواہی دیتے رہیں گے پکے منافق۔ اذا جاء کر پھر کہتے ہیں بابے صاحب وہ جی میں مجبور ہوں، بڑا کی طرح کی برادری نہیں رہتی، یہ تیری ایمانی غیرت ہے، چولہے ساتھ ایسی برادری ہو، میرے محمد کی برادری نہیں تھی، میرے نبی کی برادری نہیں تھی، بتاؤ میرے نبی کا چاچا فوت ہو گیا، میرے نبی نے جنازہ پڑھا اپنے چاچے کا؟ بولتے نہیں ہو۔ میرے نبی نے اپنے چاچے کا جنازہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ اگر نبی اپنے چاچے کا جنازہ چھوڑ سکتا ہے تو نہیں چھوڑ سکتا؟ میرا برادری کا بھائی مشرک ہے، بے نماز ہے، بدعتی ہے، تو کہنا دنیا رکھنی چاہیے، پھر دنیا ہی رکھے گا، حضور کی طرف شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جب رب پوچھے گا پھر لے آئے گا برادری کو آگے، جب رب کہے گا پھر لے آنا برادری کو آگے، یہ برادری ہے، میں برادریوں کو پالتا رہا، وہاں تو محمد کی شفاعت نصیب ہوگی تجھے۔ میرا درد دل ہے، میں تمہیں قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کو خون نے تپش دی، میرے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے، اپنے چاچا کا جنازہ پڑھانے کے لیے نبی تیار ہوئے، قرآن آ گیا، قرآن آ گیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ اے نبی تجھے اور مومنوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ان کا قریبی رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے اور وہ مشرک ہو، اے نبی تجھے اور تیرے ماننے والوں کو یہ رب اجازت نہیں دیتا کہ مشرک مر گیا اور اس کا جنازہ تم نے نہیں پڑھا۔ ایک اور نبی ہے، برادریاں پہلے نہیں تھے، اللہ نے کہنا قیامت آنے گا جب رب حکم دے گا نا، تو نے قرآن کی مخالفت کی، تو نے حدیث کی مخالفت کی، 40 سال مجھے رب نے زندگی دی۔ حدیث ہے جس کو اللہ نے 40 سال زندگی دی، قیامت والے دن اس کے پاس کوئی گزر نہیں، جس کو اللہ نے 60 سال زندگی دی اس کے پاس کوئی گزر نہیں۔ جب اللہ کہے گا 40 سال زندگی دی، 40 سال میں 40 آیتیں قرآن کی تم نے پڑھی، ایک سال کی ایک آیت بنتی ہے، ایک سال کی۔ آج سوال ہے تم سے بھی، جو 20 30 40 سال والے لوگ بیٹھے ہیں، 40 آیتیں آتی ہیں؟ 60 سال والوں 60 آیتیں آتی ہیں قرآن؟ ترجمہ آتا ہے ان کا؟ جوڑ لو جوڑ میاں جوڑ، بانے لکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہو۔ یہ سدا زمانی، یہ سدا زندگی، یہ سدا ان زمینوں کے وارث تو نہیں رہو گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزرتے، وہ قرآن سناتے اور میں قرآن سنتا اور یاد کر لیتا۔ میری عمر 60 سال ہے،
اور صرف ایک جبہ پہنا ہوا، ٹوپ پہنی ہوئی، نیچے پاجامہ بھی نہیں پہنا ہوا بچے نے، اور قوم کا امام، بخاری میں لکھا ہوا، صحیح البخاری میں۔ ان هذا القرآن، بے شک یہ وہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو ہدایت عطا کرے، قوموں کو اللہ ہدایت عطا کرے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن شفا ہے، وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یہ قرآن رحمت ہے۔ میرا نبی کیا ہے؟ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن کیا ہے؟ تو نبی کی مانتا ہے، تو قرآن کو مانتا ہے، تو کہتا ہے میرے گھر میں دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے، لڑائی ہے، روزانہ فتنے ہیں، کبھی کسی سے لڑائی، کبھی کسی سے فتنہ، کبھی کسی سے جھگڑا، میری زندگی میں سکون کیسے آئے؟ رب نے فیصلے کرنے ہیں کس کی بنیاد پر؟ اس قرآن کی بنیاد پر، محمد رسول اللہ کے فرمان کی بنیاد پر۔ ہزار تیرے اندر آئے ہو، انسان ہے، گناہ گار ہے، کل بنی آدم خطاء الا خطائین التوابون، اس قرآن کے ذریعے رب رزق عطا کرے گا، اس قرآن کے ذریعے رب نرم دل، سخت دل نرم کر دے گا، اس قرآن کے ذریعے رب دلوں کے زنگ اتار دے گا، اس قرآن کے ذریعے بیمار دلوں کو شفا مل جائے گی۔ جب کہیں سے شفا نہ ملے، لوگوں اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، میں تمہیں کیوں نہ بتاؤں، اس قرآن کے ذریعے رب نے زہر، سانپ کے زہر کا تیار رکھا ہے۔ حدیث میں ہے، وقت کے بادشاہ کو، ایک قوم کے بادشاہ اور لیڈر کو سانپ نے ڈس لیا تو دنیا کے طبیب آ گئے، وہ تڑپتا رہا، جب محمد کے صحابہ نے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو رب نے سانپ کے زہر کا اثر ختم کیا۔ ہم نے تو قرآن رکھا ہے عدالتوں میں جھوٹیاں قسمیں اٹھانے کی، ہمارے دل کا آغاز ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، 10 منٹ قرآن کی تلاوت، اگلا گھنٹہ قوالی سننی، دکان میں، کاروبار میں، مکان میں، گاڑی میں، قوالی کو بھی لوگوں نے عبادت سمجھا، جبکہ اس اللہ کی زمین پر اللہ اور اللہ کے رسول کی سب سے بڑی گستاخی اس دور میں قوالی ہے، سب سے بڑی بے ادبی قوالی ہے۔ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ ڈھول کی تھاپ پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینا ادب ہے؟ توتری بانسری نغاروں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینا ثواب ہے؟ جس رسول نے گانے کی غنا آواز سن کر اپنے کانوں کو بند کر لیا، اس رسول کا نام تو قوالی میں، ڈھول کی تھاپ پر۔ کہاں سے میں تمہیں جھنجھوڑوں؟ میں جوڑنے لگا ہوں، میرے نبی کو رب نے یہ قرآن دیا، میرے نبی چلے گئے، قرآن باقی ہے۔ رب قرآن بھی اٹھانے والا ہے، ہماری نسلوں سے رب قرآن چھین لے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پڑھ دو درود محمد۔ نبی پاک نے فرمایا وہ لانتی ہے بندہ جو حضور کا نام سن کر درود ہی نہیں پڑھتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ساتھ جوڑا۔ کیسے جوڑا؟ ایسے جوڑا اس قرآن کے ساتھ، ایسے جوڑا اس قرآن کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا اب اس کی دامن نہیں چھڑانا۔ آپ نے فرمایا جب تمہاری نسلیں بری ہو جائیں گی نا، پہلے باپ برا ہوگا، پہلی ماں بری ہوگی، پھر اولاد بھی بری ہوگی۔
باپ کو بھی قرآن کی فکر نہیں ہے، ماں کو بھی قرآن کی فکر نہیں ہے، تو آنے والی نسل کیا ہوگی؟ نہ باپ کو قرآن آتا ہے، نہ ماں کو قرآن آتا ہے، اولاد کے مستقبل کی فکر ہے، رات دن حلال اور حرام جوڑ 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 کے کوئی تمیز نہیں ہے، میری اولاد کا اچھا مستقبل بن جائے۔ تو اگر تم نے قرآن والا اولاد کو نہیں بنایا تو اس سے بڑا تیری بیٹے کا اور بیٹی کا دشمن۔ امام الانبیاء نے فرمایا رات سویا ہوگا میرا امتی، رات سوئے گا، یہ قرآن کا منکر سوئے گا، نبی پاک نے فرمایا صبح اٹھے گا، اس کا جی کرے گا میں قرآن کھولوں گا، یہ قرآن کھولے گا، لوگوں اللہ کی قسم حدیث سننا، تڑپ جانا لوگوں، یہ قرآن کے آج حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا میری امت کا بد نصیب اٹھے گا، قرآن کو کنڈ کرنے والا، تراویح کو کنڈ کرنے والا، رمضان قرآن کے بغیر گزارنے والا جب صبح اٹھے گا یہ قرآن کے حروف سے نظر نہیں آئیں گے۔ راتوں رات اللہ قرآن کے حروف مٹا دے گا، راتوں رات یہ قرآن کے حروف اللہ اٹھا کے آسمانوں پہ لے جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی۔ یہ قرآن ہدایت کا راستہ دیتا ہے۔ تیرا نبی دنیا میں کیا دے کر دیا؟ ایک قرآن اور ایک ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ تیرا نبی دو چیزیں دے کر گیا، ایک قرآن دے کر گیا اور ایک حدیث دے کر گیا۔ ہے قرآن حدیث ہمارے پاس؟ ہماری شکلیں قرآن حدیث کے مطابق ہیں، ہمارے گھر قرآن حدیث کے مطابق ہیں، ہماری شادیاں قرآن حدیث کے مطابق ہیں، ہماری غمیاں قرآن حدیث کے مطابق ہیں۔ جس نبی کے صحابی کو تانا دیا گیا، حضرت سلمان فارسی کو ایک عیسائی ایک یہودی تانا دیتا ہے، کیا تمہارا نبی وہ ہے جو تمہیں استنجے کے بھی طریقے بتاتا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا الحمدللہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھپائی، جس نے ہمیں طہارت کے طریقے بھی بتلائے، جس نبی نے یہاں تک بتلایا کہ واش روم میں جانا ہے تو کپڑا اٹھانے سے پہلے واش روم سے باہر دعا پڑھنی ہے، بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، دایاں پاؤں اندر۔ اتنی باریک باتیں بھی جس نبی نے بتائی، اس نبی سے اور اس سے اترنے والی کتاب قرآن سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ تیرے حالات کیسے بدلے؟ تجھے یہودی کیوں نہ کاٹے؟ تیری روزی سے برکت کیسے نہ ختم ہو؟ تیری اولاد سے برکت کیسے نہ ختم ہو؟ تیری زندگی سے سکون کیسے نہ ختم ہو؟ ایسے آندھی موت کا شکار ہوگا، کوئی گولی تو تیرے لیے بھی بن چکی ہو، کوئی موت کی زمین تو تیری بھی بن چکی ہے نا۔ قرآن نے کہا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ ایک زمین پر تجھے موت آنی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کون سی زمین ہے، بن چکی ہے بأی ارض تموت، وہ موت آنی ہے تجھے اس زمین پر، اور وہ زمین یہیں پر ہے اور تجھے خبر بھی نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن سے دور، تیرا ہر کام بھی قرآن سے دور، اور تو اور تیری نماز بھی قرآن اور حدیث والی نہیں ہے۔ تجھے مولویوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے، اس کے اندر تمہیں نہیں جانا، اللہ کی قسم اگر یہ مسجد وہابیوں کی ہے تو بیت اللہ مکہ اور مدینہ بھی وہابیوں کا ہے، وہاں بھی ہے۔ بتاؤ مجھے مکہ اور مدینے والوں کا مذہب کیا ہے؟ رب کو ایک مانتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ والے اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں، وہ مدینے والی سرکار کی قبر مبارک پر، مدینے والی سرکار کی قبر مبارک پر وہ سجدہ مدینے والے ان کے پاس، تمہارے پاس سلطان باؤ کی قبر ہے، تمہارے پاس بابا فرید کی قبر ہے، تمہارے پاس علی حجویری کی قبر ہے، تمہارے پاس اتنی قبر ہے، مدینے والوں کے پاس میں محمد کی قبر ہے۔ مدینے والوں کے پاس کس کی قبر مبارک ہے؟ وہ قبر ہے اس قبر کے بارے میں خود مدینے والی سرکار نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر جنت کا ٹکڑا ہے۔
اور اسے مدینے والی سرکار نے کہا کہ میں محمد کی قبر پر سجدہ کوئی ہے دنیا کا مولوی ہے کوئی غیرت مند مسلمان جس نے آج روکا ہو کسی سنی کو کہ علی حجویری کی قبر پر سجدہ حرام ہے، سلطان باؤ کی قبر پر سجدہ حرام ہے، یہاں تو چپے چپے پر قبریں آپ سجدے ہیں، کیوں نہیں روکتے؟ وہ روکتے تھے محمد رسول اللہ کی بات نہیں سننی، وہ روکتے تھے محمد کا قرآن نہیں سننا، لیکن لوگ چھپ چھپ کر سنتے تھے کہ نہیں سنتے؟ کیوں سنتے تھے؟ جو سن لیتا تھا وہ میرے محمد کا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن میں تاثیر اتنی ہے، ہم نے اس قرآن کی تاثیر دیکھی، لوگوں کی تقدیر دیکھی، قرآن نے دلوں کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، بیٹیوں کے قاتلوں کو اس قرآن نے محافظ بنا دیا۔ آج بھی روکتے ہیں وہابیت تو نہیں جانا ہوگا، مسیحیں بھی تو تیری نماز نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہے مولویوں کو جو وہابیوں کو چلا گیا تیرے نے ساڑی کو چھوڑ دی، تیرے نے ساڑی کو بنانی۔ میرے نبی دو ہی چیزیں لے کر گئے، اور ایک صحابی کو جب نبی نے کہا وہ آیا میرے نبی کے پاس، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص دور سے چل کر آیا میرے نبی کے پاس، گھوڑے پر اترا، رسول اللہ کے پاس گئے، اللہ کے رسول میں دور سے آیا ہوں، میرے نبی نے کہا مرحبا، میں اللہ کا رسول ہوں، پوچھو کیسے آئے؟ کہا دین سیکھنے آیا ہوں نبی۔ کیا ہے دین؟ میرے نبی نے فرمایا میرے دین میں قرآن ہے، نماز ہے، حدیث ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے۔ فرمایا بس؟ حضور نے فرمایا بس۔ فرمایا اللہ کے رسول واللہ، اللہ کے رسول واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، آنے والا کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ کے رسول مجھے اللہ کی قسم ہے، جو آپ نے مجھے دین بتایا ہے نا قرآن حدیث، میں اس میں کمی کروں گا، میں اس میں زیادتی کروں گا، مجھے اجازت، السلام علیکم، میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا جاؤ۔ وہ سواری پہ چڑھا اور میرے نبی نے کہا جس نے دنیا میں جنتی دیکھا اس کو دیکھ۔ میرے نبی نے کہا جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ مجھے بتاؤ وہ صحابی حنفی تھا، مالکی تھا، شافعی تھا، وہ حنبلی تھا، وہ دیوبندی تھا، وہ بریلوی تھا، کون تھا جس کو میرے محمد نے گارنٹی دی ہے، جنتی ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں قرآن میں کمی کروں گا، نہ حدیث میں زیادتی کروں گا، قرآن حدیث میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین دیا ہے میں اس دین پہ چلوں گا۔ میرے نبی نے کہا تو جنتی ہے، جا چلا۔ وہ چلا اپنی سواری پر بیٹھا، تھوڑی سی سواری آگے گئی، اس کی سواری بھی گری، وہ بھی گرا، اس کا ہڑکا ٹوٹ گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ میرے نبی کو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کا صحابی تو جانے والا فوت ہو گیا۔ میرے نبی جلدی سے گئے اور اس کا سر اٹھا کر میرے نبی نے اپنی گود میں رکھ دیا، اس کا سر اٹھا کر میرے نبی نے اپنی گود میں رکھ لیا، اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ تیرے مقدر، تیرے نصیبے، تو مسلمان بھی ہوا اور تو نے رب سے ایسا وعدہ کیا کہ تو نے ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور رب نے تجھے جنتی سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ اس وعدے کے ساتھ کہ قرآن اور حدیث میں ملاوٹ، قرآن دین ہے، حدیث دین ہے، اس قرآن کو پیٹ نہ کرو، حدیث رسول سے منہ نہ موڑو، یہ میری دعوت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے زندہ کیا ہے، ہماری ماں نے ہمیں جنتی گھٹی دیتے ہوئے یہی کہا تھا، اللہ کی قسم ہے میرے علامہ نے کہا تھا کہ اللہ یہ گردن تیرے سامنے جھکے گی، تیرے سوا کسی کے سامنے یہ گردن جھکنے کے لیے آئی نہیں۔ رب کا قرآن، محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حدیثوں کے پاس اس دو کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی بائی کلام جمع بھی نہیں ہے کہ جو ہمارا کوئی ایک مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف کرتا ہے۔
ہم 8 تراویح پڑھتے ہیں، میرے محمد نے 3 دن تراویح پڑھی. میرے محمد نے کتنے دن تراویح پڑھی؟ جاؤ مولوی سے پوچھو، کوئی حنفی، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، جاؤ کسی سے پوچھو. میں رب کا قرآن روزے کی حالت میں جمعے کے دن ہاتھ میں لے کر اپنی موت مجھے نظر آ رہی ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے ممبر سے نیچے اترنا بھی ہے کہ نہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچنا بھی ہے کہ نہیں. میں اپنی موت کو سمجھتا ہوں. میں اپنا رب کا قرآن ہاتھ میں لے کر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے نبی نے جو 3 دن تراویح پڑھی وہ 8 پڑھی. کیوں پڑھتے ہیں حدیث؟ کسی مائی کے لال کے پاس ایک جھوٹی حدیث کے نہیں. ہم جڑے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ. آج شاید میں کچھ جذباتی باتیں کر رہا ہوں شاید، لیکن یہ حقیقت ہے. جوش میں نہیں ہوں، میں پورے ہوش میں ہوں. میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نماز جو آپ کو سناتا ہوں، جو پڑھاتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اپنی ان آنکھوں سے یہ نماز بخاری میں دیکھی، یہ نماز مسلم میں دیکھی، یہ نماز میں نے صلاۃ الرسول ہے، یہ نماز نماز نبوی ہے، یہ نماز میں نے مکہ میں دیکھی، یہ نماز میں نے مدینہ میں دیکھی. ایک بار نہیں دیکھی، 20 بار دیکھی. جو میں نماز یہاں پہ آپ کو پڑھاتا ہوں، اللہ آپ کو مکہ لے جائے، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے. اللہ کی قسم ہے مکہ کے مصلی پر بھی یہی نماز ہوگی، مدینہ کے مصلی پر بھی یہی نماز. تم پالو برادری میں قیامت والے دن تم کہنا اللہ میرے مولوی نے میں نے آخیا سی، اللہ آخے گا جا جدھر تیرا مولوی جا رہا ہے تم ہی جا رہا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن مجید 15واں پارہ رب کا قرآن. قیامت کے دن ندا ہوگی، یوم ندعو، اس دن ندا ہوگی. ندا ندعو، کیا ندا ہوگی؟ کل اناس بامامہم، آج ہم اپنے اپنے اماموں کے ساتھ. کوئی امام حنفی شافعی لے کر آئے گا، کوئی امام مالک لے کر آئے گا، کوئی امام ابو حنیفہ لے کر آئے گا، کوئی امام جعفر صادق لے کر آئے گا، کوئی امام احمد رضا لے کر آئے گا. حدیثوں کا کون امام ہے؟ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں اس مسجد میں، پہلا جمعہ بھی میں نے پڑھایا اور اب تک بھی میں ہوں. اللہ کی توفیق سے، وما توفیقی الا باللہ، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے. آج تک مجھے بتاؤ میں محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی امام کی آپ کو دعوت نہیں. قرآن نے کہا ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، ان کے جوتے میرے سر کا تاج. یہ نہ کہے نا کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے. ہم اماموں کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں، ہم امام الانبیاء کی بات کرتے ہیں جس کو رب نے اس قرآن میں کہا ہے. میں نے کہا نا اس قرآن نے تجھے کیا دیا؟ اس قرآن نے مجھے دیا. کیا دیا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میرا محمد پوری کائنات کے لیے کافی امام ہے، کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے وہ ویلیو نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بناؤ تم جس کو مرضی امام بناؤ، ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نیوی پالے نبیاں کی رہ گئی گھر امامہ دی، جتنے سارے انبیاء قطاریں بن کے کھڑے ہیں. سفر معراج میں، مسجد اقصی میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. 15واں پارہ کی پہلی آیت. سارے نبی سب بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، کسی نبی کی جرأت نہیں ہوئی مصلی پہ کھڑا ہونے کی، کوئی کھڑا ہو بھی نہیں سکتا. سارے انتظار کر رہے ہیں میرے محمد آئے اور میرے محمد کو میرے رب نے آمین کر دیا. جو نبیوں کا امام ہے وہ اہل الحدیث کا بھی امام ہے، وہ ہمارے بھی امام ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ساری دنیا سے دین مل جائے گا، مکہ اور مدینہ میں دین سمٹ کر آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنی دل میں آ جاتا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. حاجی مکیوں آئے تسی پھلاں دے ہار پاؤ، تسی مبارکاں دیو. یہ مکہ ویکھ آیا ہے، یہ مدینہ ویکھ آیا ہے. تہاڈا ایک باری ہو کے آوے تسی پھلاں دے ہار پاتے ہو،
جس نے ساری زندگی مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے امامت کروائی وہ غلط ہے؟ جس کے پیچھے تیرا حج ہوتا ہے، جس کے پیچھے تو 40 نمازیں کہتا ہے پڑھو، وہ غلط ہے؟ مولوی کہتے ہیں اللہ نے حضور سے محبت کی، حضور کا دامن پاک ہے، سبحان اللہ۔ کیسے پاک ہے محمد رسول اللہ کہ ساری زندگی میرے نبی کے جسم پر میرے رب نے گندی مکھی بھی نہیں بیٹھنے، اس نبی کے مصلی پر غلط بندہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جس نبی کے وجود پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اس محمد رسول اللہ کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ رب کو پسند ہوگا۔ ساری دنیا سے دین مٹ جائے گا، حدیث میں گواہی ہے دجال پھر جائے گا پوری کائنات پر، مکہ نہیں جا سکے گا دجال، مدینہ نہیں جا سکے۔ اس لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اگر تم سکونت اختیار کر سکتے ہو تو مدینے کی کرو، جو مدینہ کی مصیبت پر صبر کرے گا میں محمد قیامت کے روز کی شفاعت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے سرکاریں بنائی ہیں، ہماری کوئی سرکار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ کوئی سرکار مدینے والی ہے اور اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، ایو جے مرشد دوبارہ نہیں ہونا۔ جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم کی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے بولے، ہر ایک پیغمبر ایو پیا بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں۔ ساری دنیا سے کہیں جاؤ رب کے قرآن سے نہ کرو، محمد کے فرمان سے نہ کرو۔ پہلی بھی یہی بات ہے، آخری بھی یہی بات ہے۔ قرآن نے مجھے یہ دیا ہے، اللہ استقامت عطا فرمائے، زندگی کے آخری سانس میں بھی زندگی کٹ جائے، یہ گلا کٹ جائے، اس جسم کے ایک ایک بال کی جگہ پر تیر اور تلواریں چل جائیں، ہم اللہ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گیا، ثم استقاموا، پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ آسمان سے فرشتے اتاریں گے اور فرشتے آ کر اس کو ملا سکیں گے۔ صحابہ کی اموات آئی، دنیا میں موت ہے اور موت کے وقت چہرے پر مسکراہٹ اور ہنسی ہے۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر جنت کا دیدار شہید کو دنیا میں کروا دیا۔ میرے بھائی ڈرائیور میرے ساتھ آج راستے میں میرے ساتھ یہ بات کرتے آ رہے ہیں، کہتے شہید کون ہے؟ شہید وہ ہے میرے بھائی جس کے بارے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید شہید ہوتا وہ ہے جو رب کے قرآن کے لیے جس کی جان جس کا گلا کاٹ لیا جائے، حدیث رسول کے لیے۔ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم خارجی نہیں ہیں، پورے ملک پاکستان میں اس جماعت کا ریکارڈ ہے، آج تک کوئی خودکش دھماکہ نہیں، کوئی فیرنگ نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ اہل الحدیث قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا ایسے کام کرنے۔ شہید کون ہے؟ جو رب کے قرآن کے لیے مر جائے کٹ جائے، جو محمد کے فرمان کے لیے مر جائے کٹ جائے۔ ابھی وہ دنیا میں ہوتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے۔ میرے محمد نے فرمایا اللہ سارے پردے ہٹا کر جنت میں اس کا گھر اس کو دکھا دے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اس کے پہلا قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ شہید کو کسی کا حق معاف نہیں ہونا۔ اگر شہید نے کسی کا حق کھایا ہوگا تو شہید کو کسی کا حق معاف ہے۔ اتنے مولوی یتیمہ کا مال تو ہم بھی کماتے تھے، آپ بھی کھا رہے ہیں، شیر مادر سمجھے ہیں، مہالیدوں کی طرح حلال سمجھے ہیں۔ دوسروں کا حق کھانا کبھی کسی ڈھنگ سے کبھی کسی ڈھنگ سے۔ مجھے 6 سال میں اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں آیا، مجھے آپ کا ابا ملا وہ خواب، مولوی کو پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہے۔ حضرت کے ساتھ بات لمبی ہو گئی، جمعہ تاخیر ہو گیا، لیکن رمضان کا جمعہ ہے، شاید اگلا جمعہ نہ ہو، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر تراویح کی جگہ دے سمجھے مولوی نے سارا مدد کھا لے، یعنی تراویح جو نہیں پڑی اس میں سارے اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، جڑ جاؤ قرآن سے۔ یہ رمضان کے آخری لمحات مانگ لو جو مانگنا ہے رب سے، اللہ کی قسم ہے میرے رب کی رحمت آسمان کے سب سے نچلے درجے پر آئی ہے۔ میرے رب نے جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، میرے رب نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔
ہر مستغفرین کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی رات ایسی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اور رات میں رب اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہ کر رہا۔ پتہ نہیں کون آزاد ہوا، رویا تو اللہ کے سامنے، گڑ گڑایا تو مانگ اپنے اللہ سے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے۔ دنیا کے چکروں میں بڑا رونا آتا ہے، رب کے سامنے رو رو فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ دنیا میں رو لو جتنا مرضی رونا ہے اللہ کے سامنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے رو۔ تنہائی کا رونا اللہ تیرے چہرے کا نور بتا دے گا، اللہ کی قسم ہے۔ کالے بندے کے چہرے پر بھی نور ہوتا ہے، گورے چٹے بندے کا نور نہیں ہوتا۔ یہ گورے چٹے بندے کا نور ہے تو سارے انگریز نوری نے، کیوں جی؟ ٹرمپ بھی پھر نوری ہے، ہاں جی، مسلمانوں کا دشمن۔ اللہ مغالب الظالمین بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو ظالموں کے ساتھ لڑا دے، اور ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہوگا، جنگ لگ جائے گی، یہ ہوگا، وہ ہو جائے گا۔ ہمیں قرآن تسلی دیتا ہے، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم حدیث مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں۔ سارے کافر بھی میرے لیے آ جائیں، قرآن پھر بھی کہتا ہے اللہ غلبہ اسلام کو دے گا۔ جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی ہیں، قرآن و حدیث کے لیے مر مٹنے والے بھی ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، پہلے بھی رب نے غالب کیا اور پھر بھی رب اس کو غالب کرے گا۔ اللہ اس کو چہرے کی رونق اور نور عطا کر دیتا ہے۔ نظر اللہ سمع، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس چہرے کو، شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے، تو محمد کی حدیث سنتا ہے، پڑھتا ہے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور وہ کالا رنگ کا بندہ ہو، کالے رنگ کا ہو، ایک ہی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، وہ کالے رنگ کا ہو، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، وہ نور ایمان والی نظروں کو نظر آتا ہے، گورے چٹے میں نہیں، وہ کالے بندے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، وہ نظر آیا، ہمیں حدیث نے بتایا، وہ بلال کے چہرے پر نور تھا۔ اللہ کی قسم، جو چلتا زمین پہ تھا اور جس کے قدموں کی آواز جنت میں میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ ایسے کام کرو کہ رب راضی ہو جائے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو دکھاؤ۔ قرآن سے جڑ جاؤ، حدیث سے جڑ جاؤ، یہ قرآن کو سفارشی بنا لو، اس قرآن کو اور اس رمضان کو الصیام القرآن یشفعان للعبد، یہ قرآن اور یہ رمضان بندوں کی شفاعت بھی کرے گا اور یہ قرآن شکایت بھی کرے گا، اور رسول گواہ ہوں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو کنڈ کر دیا۔ جو سنا سنایا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔